پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یعنی بعض اہل کتاب پر اس چیز پر جو اے مسلمانوں تمہاری طرف نازل ہوئی اور اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی تو وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبلے کی طرف تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف اس لیے نماز پڑھتے رہے کہ ان کے منسوخ ہو جانے کا علم نہیں ہوا تھا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جنازے کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، اور دلیل یہ ہے کہ جنازے کی نماز غائبانہ ادا کرنی چاہیے اور اس کے نہ ماننے والے اسے مخصوص جانتے ہیں، اور اس کی 3 تعویلیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کو دیکھ لیا، زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپیٹ لی گئی تھی۔ دوسری یہ کہ چونکہ وہاں ان کے پاس ان کے جنازے کی نماز پڑھنے والا اور کوئی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں غائبانہ نماز ادا کی۔ اور چونکہ ابن عربی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شاید ان کے نزدیک جنازے کی نماز کی شریعت نہ ہو۔ تیسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اس لیے ادا کی کہ دوسرے لوگوں کی رغبت کا سبب ہو، جیسے دوسرے بادشاہ دین اسلام کی طرف مائل ہوں، تو یہ کہ تاکہ دوسرے لوگوں کی رغبت اسلام کا باعث ہو۔ ابن مردویہ میں یہ حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ، اہل شام اور اہل عراق کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جہاں تمہیں قبلے کے رخ کے بارے میں نہ معلوم ہو تو وہ نماز پڑھ لے۔ مطلب یہ کہ اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگنے میں اپنا منہ جس طرف بھی کرو میرا منہ اسی طرف پاؤ گے اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت ادعونی استجب لکم کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اتری تو لوگوں نے کہا کس طرف دعا کریں؟ اس کے جواب میں یہ آیت ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا نازل ہوئی۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وسعت سماعی اور گنجائش والا اور علم والا ہے، جس کی کفایت، سخاوت اور فضل اور کرم نے تمام مخلوق کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ سب چیزوں کو جانتا بھی ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے علم کے سے باہر نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزوں کا عالم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔